بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. وازلفت الجنۃ للمتقین وبرزت الجحیم للغاوین وقیل لهم این ما کنتم تعبدون من دون اللہ هل ینصرونکم او ینتصرون فکبکبوا فیہا هم والغاوون وجلود ابلیس اجمعون قالوا وهم فیہا یختصمون تاللہ ان کنا لفی ضلال مبین اذ نسویکم برب العالمین وما اضلنا الا المجرمون فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم فلو ان لنا کرة فنکون من المؤمنین ان فی ذلک لآیہ ما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم. اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ولا تخزنی یوم یبعثون. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا حصہ ہے. فرمایا کہ اولین و آخرین ساری مخلوق ایک میدان میں جمع ہوگی. ہر بندے کو احساس ہوتا ہے کہ لوگوں میں رسوا نہ ہو جاؤں، کوئی ایسی بات نہ ہو کہ لوگوں میں میری سبکی ہو. لیکن جہاں ساری مخلوق نہ صرف انسان بلکہ جن شیطان ساری مخلوق جہاں ہر ذی روح جہاں موجود ہوگا، سب کے سامنے جس کی سبکی ہوگی اس کا کیا حال ہوگا. بندہ ساری عمر چند افراد سے بچاتا رہتا ہے، چند لوگوں کے سامنے سے اپنی عزت محفوظ رکھنا چاہتا ہے. تو فرمایا یا اللہ جب ساری مخلوق یکجا ہوگی آپ کی بارگاہ میں تو مجھے اس وقت کی ندامت سے محفوظ رکھیے، اس وقت ندامت نہ ہو. پھر خود تصریح فرمائی کہ اس وقت ندامت سے بچے گا کون، کس کی عزت ہوگی. فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. انسان عمومی طور پر دنیا میں بنیادی طور پر مال و دولت کو باعث عزت سمجھتا ہے اور حتی الامکان کوشش کرتا رہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ دولت جمع ہو جائے تو میں بہت بڑا انسان بن جاؤں گا. یا پھر اولاد ہوتی ہے، خیشہ قارب ہوتے ہیں، انہیں قوت بازو کہا جاتا ہے. تکڑا قبیلہ ہو، بیٹے تکڑے ہوں، دوسروں سے زوراور ہوں. فرمایا وہاں نہ دولت سے کوئی عزت ہوگی نہ اولاد سے. یہ جو چیزیں دنیا میں ہم بڑی باعث فخر سمجھتے ہیں اور جن کے بھروسے پہ ہم زندگیاں گزارتے ہیں، ان کی وہاں کوئی قیمت نہیں ہوگی. وہ بچے گا اس دن کی رسوائی سے، اس دن کی
خاری سے وہ بچے گا جو اللہ کریم کے پاس اپنا دل سالم لے آیا۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ یہ قلب سلیم کیا ہے؟ علماء نے ترجمے میں ساتھ لکھ دیا ہے کہ جو دل کفر و شرک سے پاک ہو۔ تراجم میں اتنی گنجائش بھی ہوتی ہے، لیکن معاملہ اس سے کہیں آگے ہے۔ کفر و شرک سے پاک کون سا دل ہے؟ وہ دل کفر و شرک سے پاک ہے جس میں اللہ کی رضا کی طلب زیادہ ہے اور دنیاوی جلال و جلال کی طلب کم ہے یا نہیں ہے۔ انسانی دل ایک وقت میں دو چیزیں اندر نہیں رکھتا کہ آخرت سے بھی محبت ہو اور دنیا سے بھی محبت ہو۔ ایک ہی محبت ایک وقت میں دل میں رہ سکتی ہے۔ دنیا کی محبت اس کو نہیں کہتے کہ کسی کے پاس دولت زیادہ ہے تو دنیا کی محبت بھی اسے ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی قلب سلیم رکھتے تھے، بہت بڑے امراء میں بھی شمار ہوتے تھے۔ بات یہ ہے کہ وہ دولت حلال ذرائع سے کمائی گئی ہو اور حلال ذرائع اختیار کر کے دولت کمانا، یہ امر الہی ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ اللہ کریم نے دولت حاصل کرنے پر پابندی نہیں لگائی بلکہ زکوٰۃ فرض کی ہے کہ اگر کسی کے پاس اپنی ضرورت سے زائد دولت ہے تو وہ زکوٰۃ دے۔ دولت جمع کرنے سے منع نہیں فرمایا بلکہ اس پر زکوٰۃ عائد کی ہے، صدقات کا حکم دیا ہے دوسروں کی بھلائی کے لیے۔ دولت مقصد حیات نہ بن جائے یا ناجائز ذرائع نہ اختیار۔ ناجائز ذرائع دولت کے لیے تب اختیار کیے جاتے ہیں جب دولت ہی مقصد حیات بن جائے، یا دنیاوی جاہ و حشم، طاقت و اقتدار یہ مقصد حیات بن جائے تو پھر بھی قلب سلیم نہ رہا۔ اب یہ بڑی عجیب اور بڑی نازک سی بات ہے کہ بندہ دل کو کیسے ان سے بچائے، اس دار دنیا میں رہتے ہوئے ان چیزوں سے کیسے الفت نہ ہو۔ اس کا علاج ایک ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات سے سارے کا سارا دین ملا۔ آج ہم قرآن کریم پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، یہ بھی حضور کی وساطت سے ہمیں نصیب ہوا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی دوسرا اس بات کا گواہ نہیں کہ میں نے بھی وہی سنی تھی، یہی آیت نازل ہوئی، نہیں۔ سوائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی دوسرے نے وہی نہیں سنی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوائیں، بتائیں، یاد کروائیں کہ یہ آیت ہے، یہ قرآن ہے۔ پھر قرآن کی تفسیر فرمائی۔ یاد رکھیں، تفسیر اور قرآن کا سمجھانا بھی فرائض نبوت میں سے ہے۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، آپ کا منصب جلیلہ ہے لوگوں کو بتائیں کہ ان کی طرف کیا نازل ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں قرآن پاک نصیب ہوا، قرآن پاک کی تفسیر اور پوری زندگی کے مسائل حدیث پاک میں ارشاد ہوئے۔ حدیث پاک جو ہے وہ قرآن کریم کی تفسیر ہے ساری۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، آپ کی پسند، آپ کے ارشادات، یہ سب قرآن کی تفسیر ہے۔ اور اگر قوم بحیثیت مسلمان اسی تفسیر پہ متحد رہے تو اسلام میں کوئی فرقہ نہیں بنتا۔ فرقوں کی بنیاد وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں ہم اس تفسیر کو چھوڑ دیتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور اپنی پسند سے تفسیر کرنے لگ جاتے ہیں، تو پھر فرقے بن جاتے ہیں۔ یہ تو تھا علوم شریعت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر باہر تمام مسلمان کو قیامت تک پہنچتے رہے۔ لیکن اس کے ساتھ برکات نبوت بھی تھیں۔ دین کے دو پہلو ہیں، علوم نبوت، برکات نبوت۔ برکات نبوت بالکل الگ شعبہ ہے۔ آج کل تو ہم اس سے اتنے دور چلے گئے ہیں کہ اس کا نام لو تو بھی لوگ بھڑک اٹھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے، حق یہ ہے کہ آپ اندازہ کیجئے کہ عہد نبوی میں بھی ایسے لوگ موجود تھے جو ایمان لائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دار دنیا میں جب تک آپ جلوہ افروز رہے تب تک حضور کے سامنے نہیں جا سکے، اور آپ کے وصال عالی کے بعد مدینہ منورہ پہنچے بھی تو وہ صحابی نہیں کہلائے۔ کیا عجیب بات نہیں کہ اسی عہد ذری میں انہوں نے اسلام بھی قبول کیا۔ بعض ایسے حضرات ہیں جو جہاد میں شریک رہے اور غزوات میں چلتے رہے، مسلسل اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے اور وہ حاضری سے محروم رہے، وہ صحابی نہیں بنے۔ کچھ برکات وجود عالی کی تھیں جن کے لیے وجود عالی کے سامنے، نگاہ پاک کے سامنے جانا، یہ وجود عالی کو دیکھنا ضروری تھا، جو دلوں سے دلوں میں منتقل ہو جاتی۔ تو جس کی نگاہ حضور کے وجود عالی پر پڑی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اس پر پڑی، اس ایک نگاہ میں وہ صحابی ہو گیا۔ صحابیت وہ اعلیٰ مرتبہ ہے جو نبوت کے بعد اعلیٰ ترین مرتبہ ہے۔ جہاں صحابیت کی حد ختم ہوتی ہے، نبوت شروع ہو جاتی ہے۔ یہ تھی برکات نبوت۔ جسے برکات نبوت نصیب ہوئی اس کا دل سالم رہ گیا، الحمدللہ، اسے قلب سلیم نصیب ہو گیا۔ ہر صحابی کا دل قلب سلیم ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ أَوْ كَمَا قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس کا دامن تھام لوگے ہدایت پا جاؤ۔ صحابہ کرام میں بھی بعض حضرات نے بعض چیزوں کو مختلف انداز میں سمجھا، لیکن کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ اسی بات کا ایک پہلو کسی ایک حضرت نے تھاما، دوسرا پہلو کسی دوسرے نے تھام لیا۔ ایک ارشاد عالی پہنچا ان تک، اس کے 3-4 پہلو تھے، تو کوئی پہلو خالی نہیں جانے دیا، کسی نے ایک سمجھ لیا، کسی نے دوسرا۔ تو حضور نے فرمایا جس کے پیچھے لگ جاؤ گے تم ہدایت پا جاؤ گے، چونکہ سب ہدایت یافتہ ہیں، سب کے قلب سلیم ہے۔ ایک پہلو پہ عمل کر لو یا دوسرے پہ کر لو۔ تو قلب سلیم میں مقصد بن جاتا ہے رضائے الہی۔ دنیا چھوڑنی نہیں پڑتی، دنیا کے سارے کام صحابہ کرام نے کیے، پڑھا پڑھایا بھی، کاروبار تجارت بھی کی، جہاد و غزوات بھی کیے، ممالک فتح بھی کیے، شہید ہوئے بھی، کافروں کو قتل کیا بھی، شادیاں کی، اولادیں پالی، سارے زندگی کے کام کیے، لیکن کوئی کام ان کے دل میں نہیں گھس سکا کہ اس کام کی غرض سے وہ کام کریں، وہ کام بھی اللہ کی رضا سے کیا۔ تو جیسا حضور عالی کا ارشاد ہے کہ مومن کی دنیا بھی دین بن جاتی ہے،
اور کافر کا دین بھی دنیا ہے. کافر اگر کچھ مذہبی رسومات ادا کرتا ہے تو اس کا مقصد کوئی دنیاوی فائدہ ہوتا ہے، لہذا کافر کا دین بھی دنیا ہے. مومن دنیا کے کام بھی کرتا ہے تو اس کا مقصد رضا الہی ہوتا ہے، تو اس کی دنیا بھی دین ہے. تو جب قلب سلیم نصیب ہو تو دنیا بھی دین بن جاتی ہے کہ وہ سارے کام زندگی کے جتنے کرتا ہے، روزی کمانے سے لے کر بال بچوں تک، والدین کی خدمت تک، معاملات تک، سیاسیات تک، امور تک، ان کا بنیادی مقصد رضا الہی ہوتا ہے اور کوئی کام اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کرتا. تو قلب سلیم کے لیے وہ برکات چاہیے جو بارگاہ رسالت سے صحابہ کو نصیب ہوئی، اور صحابہ کو بھی اتنی قوت سے نصیب ہوئی کہ وصال نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے بعد جو صحابہ کی صحبت میں آیا وہ تابعی ہو گیا، وہ بھی ایک الگ درجہ اسے نصیب ہو گیا، اور وہ بھی بیک نگاہ ہو جاتی تھیں. جیسے بارگاہ رسالت میں بیک نگاہ صحابی بن گیا، صحابہ کے پاس جو ان کی نگاہ میں آ گیا مومن، وہ تابعی بن گیا. تابعین کی صحبت میں جو پہنچا وہ تبع تابعی بن گیا. اب صحابہ کی صحبت میں صحابی نہیں بن سکے، وہ مقام نبوت تھا، لیکن صحابہ میں پرتو جمال اتنا تھا کہ جو ان کے سامنے آیا تابعی بن گیا. تابعین کی صحبت میں پھر تابعی نہیں بن سکے، ایک درجہ کم ہو گیا. جس نے تابعی کی صحبت پائی وہ تبع تابعین میں آ گیا. اور اگر دنیا کا ہر بندہ مسلمان ہو کر ولی اللہ ہو جائے، سب کی ولایت یکجا کی جائے، تو تبع تابعین کی خاک پاک کو نہیں پہنچتی. تبع تابعین کا درجہ بھی اتنا بلند ہے کہ ساری دنیا کی ولایت جمع کر کے مینار بناتے جائیں تو وہ تبع تابعین کی خاک پاک کو نہیں پہنچتا، نیچے رہ جائے. اب یہ قوت صحابہ میں تو تھی کہ بیک نگاہ تابعی بن گیا، تابعین میں تھی بیک نگاہ تبع تابعی بن گیا، لیکن تبع تابعین میں آ کر یہ عہد ختم ہو گیا. پھر ضرورت پڑی کہ اپنے دل کو روشن کیا جائے، صاف کیا جائے، آئینے کی طرح چمکایا جائے، اور پھر ان کی بارگاہ میں جائیں تو پھر ولایت نصیب ہوتی. تبع تابعین کے بعد پھر یہ عہد آ گیا کہ جس نے یہ نعمت حاصل کرنی ہے وہ اللہ کا ذکر کرے، دل کو چمکائے، صاف کرے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ. ہر چیز کو صاف کرنے کی، چمکانے کی پالش ہوتی ہے، دلوں کی پالش اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے. او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر ضرورت پیش آئی کہ دلوں کو ذکر الہی سے چمکایا جائے اور دل میں استعداد پیدا کی جائے کہ وہ ان برکات کو حاصل کرے. تبع تابعین تک تو یہ موج رہی، کیا خوش نصیب لوگ تھے وہ کہ کسی چیز کی ضرورت نہیں، جیسا تیسا بھی ہے، دل کو ایک دفعہ بارگاہ رسالت الہی میں لے جاؤ، دل بھی صاف ہو گیا، سینہ بھی صاف ہو گیا، قلب سلیم بھی ہو گیا، درجہ صحابیت بھی ایک نگاہ میں نصیب ہو. تبع تابعین کے بعد وہ بات نہ رہی، نہ تقسیم کرنے والی ہستیاں اس درجے کی نہیں جس درجے کی صحابہ تھے یا تابعین تھے. پھر تبع تابعین کے بعد پھر اللہ کے بندوں نے محنتیں کر کے دلوں کو صاف کیا اور ان کی بارگاہ میں بیٹھے اور قلب سلیم حاصل کرنے کی کوشش کی. لیکن یہ سلسلہ کیا ختم ہو گیا؟ نہیں، ہمیشہ کے لیے نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. جب تک سورج غروب و طلوع ہو رہا ہے شریعت محمدیہ ہے، اور جب تک سورج طلوع و غروب ہو رہا ہے
قلب سلیم حاصل کرنے کا طریقہ بھی وہی برکات نبوت. وہ نصیب ہوں تو ان کی اپنی لذت ہے. جنہیں نصیب ہوتی ہیں ان کے سامنے دنیاوی عہدوں اور دنیاوی دولت اور دنیاوی چیزوں کی کوئی قیمت یہاں دنیا میں ہی نہیں رہتی، تو آخرت میں وہ کیا امید رکھیں گے کہ میرے بڑے عہدے سے مجھے رعایت ملے گی یا دولت سے ملے گی. لیکن دنیا آزمائش کا گھر ہے. نفس انسانی بھی ہر بندے میں موجود ہے، شیطان بھی ہر بندے کے پیچھے لگا ہوا ہے. ایک شیطان تو پیدا ہوتے ہی ہر بندے کے ساتھ لگ جاتا ہے، جسے قرین شیطان کہتے ہیں. وہ ساری زندگی اسی کے ساتھ رہتا ہے. بندہ مر جائے تو شیطانوں کی عمر ہزاروں برس ہوتی ہے، پھر یہ وہیں بیٹھا رہتا ہے جہاں اس کی قبر یا جہاں اس کی راکھ یا جہاں اس کا کوئی نشان خاک میں ہوتا ہے، وہیں بیٹھا رہتا ہے. وہ اپنے وقت پر مرے گا. یہ جو مغرب میں بھی کرتے ہیں اور یہاں بھی عامل کہتے ہیں ہم نے فلاں کی روح کو بلا لیا، یہ روحیں کوئی نہیں بلا سکتا. یہ وہی شیطان ہوتا ہے جو اس بندے کے ساتھ ساری عمر رہا. اگر بات کرے تو لب و لہجہ بھی وہی ہوتا ہے، اس کی ساری باتیں زندگی کی بھی اسے پتہ ہوتی ہیں، ساتھ جو رہتا ہے. تو عامل جو بلاتے ہیں یہ روحیں نہیں ہوتی، وہ قرین شیطان ہوتا ہے. روح مرنے کے بعد یا اہل جہنم میں سے ہے اور یا اہل جنت میں سرفراز ہوتی. جنتی روح کو کوئی دنیا کا عمل پکڑ کر گھسیٹ کر دنیا میں لے آئے تو پھر جنت کی راحت کیا ہوئی. اور جہنمی کو جہنم کی حوالات سے نکال کر لانا ممکن نہیں ہے. تو یہ جو عامل اور یہ آج کل بڑا چلا ہوا ہے، تو یہ روحیں نہیں ہوتی، وہی قرین شیطان ہوتا ہے جو اس بندے کے ساتھ عمر بھر رہا، اور وہ پھر زندہ ہوتا ہے، دنیا میں موجود ہوتا ہے، اسی قبر پہ بیٹھا ہوتا ہے. تو بہرحال قلب سلیم وہ روشن قلب ہے، قلب سلیم وہ روشن دل ہے جو برکات محمد الرسول اللہ سے جلا پائے. اور یہ جو ہمارے ہاں پیری مریدی کا رواج ہے نا، اس کی صرف 2 درجے ہیں. ایک درجہ ہے اصلاح کے لیے کہ آپ کسی کو ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، اسے بیعت اصلاح کہتے ہیں. وہ اس قابل ہو کہ آپ کی رہنمائی کر سکے، حلال حرام جائز ناجائز زندگی کے امور میں آپ کو مسائل سے آگاہ کرتا رہے، اتنا علم اس میں ہونا چاہیے، وہ درست ہے. دوسری بات جسے بیعت تصوف کہتے ہیں، یہ حصول برکات اور قلب سلیم کے لیے ہے. اور اس کی بنیادی شرائط میں سے ہے کہ جسے آپ شیخ اختیار کرتے ہیں وہ کم از کم خود فنا فی الرسول ہو اور طالب کو فنا فی الرسول کرانے کی اہلیت رکھتا ہو. یہ کم از کم درجہ ہے، ورنہ بیعت تصوف حرام ہے، اس سے کم درجے کے انسان سے نہیں کی جا سکتی. باقی دوسری بیعتیں ہیں، جہاد میں موت کی بیعت ہوتی ہے، امارت کی بیعت، یہ جو ہم ووٹ دیتے ہیں یہ امارت کی بیعت ہے. یہ ہم تصدیق کرتے ہیں کہ یہ بندہ اہل بھی ہے، یہ امانت دار بھی ہے، اور یہ معاملہ سمجھ بھی ہے، اس میں علم بھی ہے، استعداد بھی ہے، دیانت دار بھی ہے. ہم وہ دیتے ہیں. اب تو یہ تو پتہ تو قیامت کو چلے گا نا کہ کس کو کس غرض سے ووٹ دیا تھا. میدان حشر میں جب چیزیں سامنے آئیں گی، ہم تو اب دیتے ہیں نا کہ برادری راضی رہے یا فلاں خوش رہے یا فلاں سے دوستی ہے فلاں سے. تو حقیقت میں یہ ایک شہادت ہے ہماری طرف سے کہ اس بندے کو عہدہ دیا جائے، اس میں اہلیت بھی ہے اور امانت دار بھی ہے. کہ بہرحال ہمارے زیر بحث وہ نہیں ہے. ہماری بات اس وقت قلب سلیم سے ہے، اور قلب سلیم وہ ہے جسے نور ایمان بھی نصیب ہو اور اس کے ساتھ برکات نبوت بھی نصیب ہو، قلب میں روشنی بھی آئے، اور ایسی کوئی اللہ کا ایسا بندہ ملے جو قلوب تک وہ نعمت پہنچا سکتا ہو. ورنہ
رواج بن گیا. جیسے اسلام ہم نے رواجی اپنایا ہوا ہے, نماز ہم نہیں پڑھتے, روزہ ہم نہیں رکھتے, زکوٰۃ ہم نہیں دیتے, حلال ہم نہیں کھاتے, سود ہم کھاتے ہیں اور مسلمان بھی ہیں. تو یہ محض روایتی اسلام ہے. اللہ قبول کر لے, معاف کر دے, رحم کر دے, یہ بہت بڑا رحم کرنے والا ہے. لیکن ہماری طرف سے کوئی اسلام ہم نے حقیقتاً نہیں مانا ہوا. اسی طرح اگر کسی پیر میں استعداد نہیں ہے تو وہ خود ماخوذ ہوگا, خود مجرم بن جائے گا, دوسروں کی رعایت کیا کرے گا. یا کم از کم اگر بیت اصلاح کرتے ہیں تو کسی بھی عالم سے کر لیں جو خود عالم بعمل ہو اور آپ کی رہنمائی کر سکے. بیت تصوف کرتے ہیں تو پھر اس بندے سے کریں جو خود فنا فی الرسول ہو اور آپ کے دل تک بھی برکات رسالت پہنچائے اور آپ کو بھی ان مراتب پر فائز کر سکتا ہو, تب کلمہ سلیم نصیب ہوتا ہے. تو فرمایا اس دن نہ عہدوں کی اہمیت ہوگی, نہ قبیلوں کی, نہ بیٹوں کی, نہ مال و دولت کی, نہ جائیداد زمین کی, نہ حکومت بادشاہ ہونے کی. اس دن صرف ان بندوں پر اللہ کا احسان ہوگا جو قلب سلیم لے کر اس کی بارگاہ میں آئے. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ, اور وہاں تو قریب ہی جنت کو سجا دیا جائے گا اللہ کے نیک بندوں کے لیے. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ, اور دوزخ کو بھی کھینچ کر لے آیا جائے گا وہاں کہ جنہوں نے دنیا میں اللہ سے بغاوت کی, ان کا ٹھکانہ بھی دکھا دو. اور دوزخ جنت دونوں کو جنتی دوزخی دیکھیں گے. جنتی اللہ کا مزید شکر ادا کریں گے دوزخ کو دیکھ کر کہ اللہ تیرا احسان تو نے ہمیں اس سے بچایا. اور دوزخیوں کو جنت کو دیکھ دیکھ کر حسرت ہوگی کہ ہم نے کیا کمایا, ہم نے دوزخ اختیار کر لی اتنی بڑی نعمتیں چھوڑ کر. تو دونوں کو دکھا دیا جائے گا, ہر چیز سامنے آ جائے گی, جنت سجا دی جائے گی سامنے. آج کیوں نہیں ہمیں دکھا دی جاتی؟ امتحان ہی یہی ہے کہ میری اور میرے نبی کی بات پر تمہیں یقین ہے یا نہیں. امتحان ہی یہی ہے. دکھا دی جائے تو پھر نبوت کی, رسالت کی, کتابوں کی, عبادت کی کیا ضرورت. دیکھ کر تو ہر کوئی, کون ہے جو دیکھتے ہوئے دوزخ میں جائے گا, ہر کوئی جنت کی طرف بھاگے گا. بات آزمائش یہی ہے کہ تو کسی کا ایمان محمد رسول اللہ کی باتوں پر یقین ہے کہ نہیں. جسے یقین ہے اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے, لیکن وہ فوراً توبہ کرے گا, رجوع اللہ کرے گا اور اپنی جگہ پر قائم رہے گا کہ میں دامان نبوت کو نہیں چھوڑتا. جس نے رسماً کلمہ پڑھ لیا یا جس نے جو کلمے سے ہی معروم رہا وہ تو سرے سے معروم رہا, اور رسماً پڑھ لیا اور زندگی ساری اطاعت نہیں کی تو عجیب بات ہے. لیکن اس رسمی کلمے میں بھی اتنی جان ہے کہ اللہ چاہے تو اسے بخش دے. یعنی کفر و شرک میں تو کوئی رتی بھر جان نہیں ہے نا کہ ان پر کسی طرح کے رحم کی کوئی توقع کی جا سکے. تو ہم جو رسمی پڑھ لیتے ہیں, کلمہ تو پڑھ لیتے ہیں, کم از کم اس میں اتنی جان ہے کہ اگر اللہ کریم چاہے تو اسے بخش دے, اس کے گناہ معاف کر دے. وارحم الراحمین ہے. تو یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ ہم مسلمان والدین کے گھر میں پیدا ہوئے, اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے زمین پہ سانس لینے کے ساتھ ہی اللہ کا نام سنا, کان میں اذان کہی گئی, توحید و رسالت کہی گئی, اور ہوش سنبھالا تو والدین کو نماز روزہ کرتے دیکھا, تو جو ٹوٹا پھوٹا نصیب تھا ہم بھی کرتے رہے, اور یہ اللہ کا احسان ہے. اب کل میرے پاس ایک سوال آیا تھا امریکہ سے کہ جی اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے یہ کوئی دینی رکن نہیں ہے, اس کی ضرورت نہیں. میں نے کہا ساری زندگی تو پتہ نہیں ہمیں نصیب ہوتا ہے کہ نہیں کلمہ, اس سے تو محروم نہ کرو بچوں کو. یہ نئی نئی تحقیقات آ رہی ہیں مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے. میں ایک دفعہ
کینیڈا گیا تو مونٹریال یونیورسٹی گیا تھا، چونکہ ہمارے اکثر لوگ وہاں سے دینیات میں پی ایچ ڈی کر کے آتے ہیں اور بڑے وہ فاضل مانے جاتے ہیں، تو میں نے کہا یونیورسٹی تو دیکھیں، تو مونٹریال شہر کے تقریباً درمیان میں ہے مونٹریال یونیورسٹی، اور ایک پورے شہر جتنی ہے۔ تو میں نے پوچھا بھی یہاں دینی شعبے کی پی ایچ ڈی کہاں تھی؟ انہوں نے کہا جی وہ گردوارے کے کچھ کمرے، اسے کیا کہتے ہیں، یہ گرجے کے، گرجا ہے جو، اس کے کچھ کمرے دیے ہوئے ہیں ان کلاسز کو۔ تو وہاں میں گیا تو ایک پورے محلے جتنے تو بلڈنگ اس گرجے کے گردا گرد تھی، جس میں مختلف علوم وہ پڑھاتے تھے، تو ان میں سے کچھ کلاسز جو تھیں وہ اسلام کی بھی تھیں۔ تو میں باتوں میں نے پوچھا کہ کتنے پروفیسر اس شعبہ اسلامیات میں جو آپ کو پی ایچ ڈی کرا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی 13۔ کس کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ایک مرد اور ایک عورت، 1.5 مسلمان ہے، 11.5 کوئی یہودی ہیں، کوئی عیسائی ہیں، کوئی کچھ ہیں، وہ اسلامیات پڑھا رہے ہیں۔ اور وہاں سے جو پی ایچ ڈی کر کے آتا ہے وہ ایک نیا مذہب یہاں شروع کر دیتا ہے، جیسے آج کل الہدا کے نام پر انہوں نے کیے ہوئے نئے مسئلے۔ اگلے دن مجھے کوئی پوچھ رہا تھا کہ الہدا والے کہہ رہے ہیں جی فرصت ہو تو سنتیں نفل پڑھیں، نہیں ہے تو نہ پڑھیں۔ چلو یہ تو گلے سے اتر گئے۔ پھر اور بھی اگر جلدی ہو تو سبحانک اللہم وغیرہ نہ پڑھیں، صرف سورۃ فاتحہ پڑھیں اور ایک آدھ آیت ساتھ ملا کر پڑھ رہے ہیں، اور آخر میں بھی تشہد اور درود شریف پڑھ کے نماز چھوڑ دیں۔ کوئی درود بھی ضروری نہیں ہے، تشہد میں بھی حضور کا ذکر خیر آ جاتا ہے۔ میں نے کہا یار کاٹتے کاٹتے آپ نے کچھ نہیں چھوڑا اس کے پلے۔ یہ اتنا ہی فالتو سب کچھ تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیر ضروری کام کرتے رہے۔ سنت مؤکدہ کی اگر ضرورت نہیں تھی حضور اکرم ساری عمر کیوں ادا فرماتے رہے؟ سنت مؤکدہ کا چھوڑنے والا گناہگار ہوتا ہے۔ ہاں نوافل میں یہ رعایت ہوتی ہے کہ نوافل جو ہیں وہ آپ کا اوور ٹائم ہے، اگر نفل چھوڑ بھی دیتے ہیں نقصان ہوگا، گناہ نہیں ہوگا، لیکن جو برکات جو انوارات ان سجدوں اور رکوع میں ملنے تھے وہ نہیں ملیں گے۔ نقصان بہرحال ہوگا، گناہ نہیں ہوگا۔ سنت مؤکدہ چھوڑیں گے تو گناہ ہوگا، اگر اس کے منکر ہو جائیں گے کہ یہ ضروری نہیں ہے تو کفر ہو جائے گا۔ اس لیے دین جو وہاں سے فاضل آتے ہیں نا وہ دین میں قطع برید کے فاضل ہوتے ہیں، کینچی لی ہوئی ہے دین کو قطع کر رہے ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ کریم کا احسان ہے کہ ہمیں کلمہ توحید تو نصیب ہوا، اللہ قبول فرمائے اور ہمیں ہدایت پہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو فرمایا آج تو خبر ہے تمہارے پاس، اور اصدق الصادقین رحمت للعالمین کی زبان پاک سے خبر ہے، میدان حشر میں خود دیکھ لو گے۔ اور پھر پوچھا جائے گا، جنت بھی سجائی جائے گی، دوزخ بھی بھڑکتی ہوئی گھسیٹ کر لائی جائے گی، پھر پوچھا جائے گا وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ؟ بھئی وہ کہاں ہیں اللہ کی عظمت کو چھوڑ کر، اللہ کی ذات کو چھوڑ کر، جن سے تم نے امیدیں وابستہ کر لیں کہ وہ میرا کام کرے گا، وہ مجھے روزی دے گا، وہ مجھے صحت دے گا، وہ کہاں ہیں؟ ان کو بلاؤ۔ اب هَلْ يَنْتَصِرُونَ، کیا وہ اس قابل ہیں کہ آج تمہاری مدد کر سکیں؟ اللہ کے علاوہ جن کو تم اپنا حاجت روا سمجھتے رہے اور اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے والے سمجھتے رہے، اور اللہ کے احکام کے خلاف ان کی اطاعت کرتے رہے، اب ان کو وہ بت بھی نکالو اور وہ انسان اور دیوی دیوتا کہاں ہیں؟ هَلْ يَنْتَصِرُونَ، کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں؟ هَلْ يَنْتَصِرُونَكُمْ، کیا تمہارے کام آ سکتے ہیں؟ آج تمہیں اس جہنم جانے سے بچا سکتے ہیں؟ او يَنْتَصِرُونَ يَنْصُرُونَكُمْ او يَنْتَصِرُونَ، تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا خود اپنے آپ کو بھی بچا سکتے ہیں؟ تم نے تو ان کو بھی مروا دیا، ان کو بھی تمہارے ساتھ ہی جہنم میں جھونکا جائے گا۔ وہ تو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، تمہیں کیا کریں گے؟ جو خود جہنم جا رہے ہیں تمہیں کیا کریں گے؟ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، وہ سارے بندے، وہ سارے بت، وہ سارے شیطان، وہ سارے دیوی دیوتا
اوندے منہ الٹے کر کے دوزخ میں پھینک دیے جائیں گے، کب کبو الٹے اوندے منہ۔ وجنود ابلیس اجمعون، سارا لشکر ابلیس کا بھی، سارے شیاطین اس میں چلے جائیں۔ قالوا وہم فیہا یختصمون، اور وہاں پھر آپس میں ان کے جھگڑے ہوں گے، لڑیں گے ایک دوسرے سے، جھگڑا کریں گے اور کہیں گے تاللہ ان کنا لفی ضلال مبین، اللہ کی قسم ہم نے ہی بہت بڑی غلطی کی، دامن انبیاء کو چھوڑ کر، اللہ کی راہ ہدایت کو چھوڑ کر ہم نے بہت بڑا ظلم کیا دنیا میں، ہم نے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب وہ سارا ہمارے سر آ گیا۔ اذ نسویکم برب العالمین، پھر کو گناہگار کہیں گے کہ تمہیں ہم اللہ کے برابر، جو کائنات کا رب تھا، ساری کائنات کا پالنے والا تھا، ہم اس کی اطاعت کے منکر رہے اور وہ ہمیں روزی دیتا رہا، ہمیں پالتا رہا، ہمیں موقع دیا، ہمیں صحت دی، ہمیں زندگی دی، اولاد، کون سی نعمت ہے اس دنیا کی جو اس نے ہمیں نہیں دی، اور ہم نعمتیں اس سے لیتے رہے، سجدے اوروں کو کرتے رہے۔ اب یہ اور جو سامنے ہے، اب ہمارے کس کام کے ہو تم کہ ہم تمہیں رب العالمین کے برابر درجہ دیتے رہے اور تمہاری پوجا کرتے رہے۔ تو پھر وہ کہیں گے ما ضلنا الا المجرمون، یہ خود سارے گمراہ تھے، یہ خود سارے مجرم تھے، ہمیں بھی مجرم بنا دیا۔ اب جو لوگوں سے سجدے کرا کے خوش ہوتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اللہ ہدایت دے۔ تو میں ایک پیر صاحب کو جانتا ہوں، بڑی سی حویلی تھی، اس میں وہ بیٹھے ہوتے تھے، تو مرید جب آتے تو جب حویلی کے دروازے سے داخل ہوتے تو وہاں سے سجدے کرتے کرتے پیر صاحب تک آتے، اور وہ بڑے اس طرح کر کے بیٹھے ہوتے تھے۔ پھر ان کی وفات ہوگی تو زندگی میں وہ وصیت کر گئے کہ مجھے اسی حویلی میں، اور یہ سامنے جو درخت ہے جس کے سائے میں بیٹھتا ہوں، یہی میری قبر بنا۔ اب بھلا وصیت سے کون انکار کرے جی؟ اللہ کی شان ہے، 3-4 جگہ انہوں نے قبر کھودی، فٹ 1.5 فٹ کھود رہتے تھے تو نیرے سانے کیڑے نکل آتے تھے سارے۔ وہ 3-4 جگہ انہوں نے جگہ بدل کر، لیکن جہاں قبر کھودتے نیلے فٹ 1.5 فٹ جانے کے بعد سارے کیڑے مکوڑے نکل آتے نیچے۔ کیا کریں بھائی؟ پھر انہوں نے یہ کیا کہ کوئی دیوار، 4 دیواری سی بنا کر اس میں ٹریکٹروں سے لا کر مٹی ڈال کر اس پہ وہ پیر صاحب کا تابوت رکھ کر پھر ارد گرد اینٹیں لگا کر پھر اور مٹی اونچی کر کے اسے دفن کیا، پھر اس پر قبر بنائی۔ اس بات سے بھی انہیں حیا نہیں آئی اور اللہ کا خوف نہیں آیا کہ اس بندے کو خود زمین نے قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، ہم کس بات کے سجدے کر رہے ہیں۔ پھر اس پر روضہ بنایا گیا، اور اتنا جب بنیاد تھی روضے کی اس میں ٹریکٹر بلیڈ لگا کر چلائے گئے، اتنی مضبوط دیوار تھی، اور میرا خیال ہے کم و بیش 100 فٹ کے قریب بلند ہوگا وہ روضہ۔ وہ کئی سٹیپ میں اسے مکمل کیا اور کروڑوں روپے اس پر لگ گئے، اور بڑے خوبصورت جالیاں اور ٹائلیں اور یہ اور وہ، اور ایک بیٹے کو گدی نشین بنا دیا، اور ابھی پھر بھی جو حویلی میں داخل ہوتا ہے وہاں تک سجدہ کرتا جاتا ہے۔ عقل انسانی پہ بھی حیرت ہوتی ہے، عبرت کسی کو نہیں ہوئی۔ کتنی عجیب بات ہے کہ زمین نے جگہ نہیں دی قبر کے لیے۔ تو یہ پیری مریدی کا طریقہ جو ہے نا، یہ بت پرستی سے بھی بدتر ہے، اور اس میں دین نہیں بچتا، اس میں قلب تباہ ہو جاتا ہے۔ سلیم تو سلیم، قلب ہی نہیں رہتا۔ تو ضرورت اس امر کی ہوتی ہے
کہ جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے، جن برکات کو ہم تلاش کرتے ہیں، وہ اس بندے کے اپنے دل میں بھی ہیں کہ نہیں؟ جس کے پاس ہے ہی نہیں وہ ہمیں کیا دے گا؟ تو کم از کم یہ تو تلاش کرنا چاہیے۔ ہم خانہ پوری کر لیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں پیر صاحب کو پیسے دے دیے، 2 سجدے کر دیے، ہاتھوں پہ بوسہ دے دیا، گھٹنے چوم لیے، چلو ہماری نجات ہو گئی۔ دین مذاق نہیں ہے، دین اللہ کا دیا ہوا نظام حیات ہے، اور اس میں جان پڑتی ہے برکات نبوت سے۔ فما لنا من شافعین، پھر بڑی حسرت سے کہیں گے کہ اب تو کوئی ہمارا سفارشی بھی نہیں۔ اتنی مخلوق اللہ کی ہے، انبیاء ہیں، رسل ہیں، اولي العزم رسول ہیں، صحابہ ہیں، تابعین تبع تابعین ہیں، اولیاء امت ہیں، علماء امت ہیں، بڑے بڑے لوگ، لیکن ہمارا کوئی ہمیں کوئی نہیں پوچھتا، کوئی ہمارے کام نہیں آتا، ہمیں کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ ولا صدیق حمیم، اور نہ ہی اب کوئی ہمارا گہرا دوست ہے۔ دنیا میں بڑی دوستیاں بھی تھیں، بڑے تعلقات بھی تھے، بڑے بااثر بھی تھے، ہم وہ سارا کچھ ہی غائب ہو گیا، کوئی نہ ہمارا دوست ہے، نہ ساتھی ہے، نہ کوئی سفارشی ہے۔ پھر آہ سرز بھر کر کہیں گے فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کاش ہمیں ایک بار پھر دنیا میں بھیج دیا جائے اور ہم وہاں ایمان سے زندگی گزاریں۔ دوبارہ اگر اللہ کریم ہمیں زندگی دے دے، آپس میں بات کر رہے ہوں گے کہ اب ایک ہی راستہ ہے، کاش ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے، ہم وہاں ایمان لے آئیں گے۔ لیکن اس میں اللہ کریم دوسری جگہ قرآن کریم میں بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ان کو دنیا پہ لوٹا دیا جائے، یہ لوٹانا تو ہے نہیں، دنیا ختم ہو گئی، دار عمل ختم ہو گیا، لیکن اگر ان کو لوٹا دیا جائے تو پھر وہی کام کریں گے جو پہلے کرتے تھے، اور اس کی وجہ ارشاد فرمائی کہ وہ کام ان کے قلوب میں بس چکے ہیں، جب واپس جائیں گے تو سینے میں دل تو وہی ہوگا جو آلودہ تھا، پھر وہ آلودگی کی طرف ہی جائے گا، چونکہ وہ برکات سے روشن نہیں تھا، نور ایمان سے روشن نہیں تھا۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، فرمایا ان باتوں میں یہ جو قصہ، یہ جو حقیقت، یہ آخرت کی منظر کشی کی گئی، یہ جو سارے حقائق بیان کیے گئے، یہ بہت بڑی دلیل ہیں، ان میں رہنمائی کی ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، اس کے باوجود لوگوں کی اکثریت ایمان نہیں لاتی۔ یعنی یہ سارے احوال سن کر اللہ کے ذاتی کلام میں سنتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سنتے ہیں، اور پھر دنیا پہ فدا ہوتے ہیں، پھر اللہ کے دین کی طرف نہیں آتے، یا پھر ایمان نہیں لاتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور یہ بات نہیں ہے کہ یہ اللہ کی رسائی سے باہر ہیں، ایسی بات نہیں ہے، اللہ غالب ہے، جب چاہے جسے چاہے پکڑ لے، جب چاہے جسے چاہے تباہ کر دے، عذاب نازل کر دے، لیکن وہ بڑا رحیم ہے۔ اس نے دنیا میں بندے کو اختیار دیا ہے، دونوں راہیں، وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، دونوں راہیں سامنے رکھ دی ہیں۔ وہ شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہے یا ناشکرہ بننا چاہتا ہے، کفر کرنا چاہتا ہے یا ایمان لاتا ہے، یہ اس کا اختیار دیا ہے۔ پھر وہ بڑا رحیم ہے کہ اس نے اسے ایک مقررہ مدت تک مہلت دے دی ہے، اور اس پر اسے اپنی طرف سے جو کچھ اللہ کو دینا چاہیے بندے کو وہ سارا دے رہا ہے، پیدا فرماتا ہے، ایک ایک بدن کے ایک ایک جز میں وہ زندگی کی، حیات کی جان لہر دوڑا دیتا ہے، رزق دیتا ہے، عمریں دیتا ہے، صحت دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، جو کچھ اللہ کی طرف سے ملنا چاہیے اللہ اپنا وعدہ پورا کرتا ہے، اپنا عہد نبھاتا رہتا ہے۔ اب جواباً جو کچھ بندے کو بارگاہ الہی میں پیش کرنا ہے وہ نہیں کرتا تو اس کی بدنصیبی، جو کرتا ہے اسے اللہ اس کے کرنے سے کروڑوں گنا زیادہ درجہ دیتا ہے۔
بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے اور مجھے بھی ڈاک آتی ہے کہ جو میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، صدقہ بھی بڑھا دیتا ہوں، زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، لیکن میرا فلانا کام نہیں ہو رہا۔ او بھائی، نماز اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھتے ہو یا کوئی دیوار بنانے کے لیے پڑھتے ہو؟ نیکی رضائے باری کے لیے کرتے ہو یا سودا کر رہے ہو اللہ سے کہ میں نمازیں پڑھوں گا اور تو میرا یہ کام کر دے؟ دنیا کے کام دنیا کے طریقوں کے مطابق کیے جاتے ہیں اور یہی اسلام ہے، اور شرعی طریقے سے کیے جاتے ہیں۔ غیر شرعی ذرائع استعمال کر کے کرو گے تو وہ جرم ہو جائے گا۔ یہ جو عبادات ہم کرتے ہیں اور ہم اس پہ ہمیں بڑا ناز ہے، یہ تو وہ ہم قیمت دے رہے ہیں جو ہم پہلے نعمتیں وصول کر چکے ہیں۔ ان عبادات پر مدار آخرت نہیں ہے، مدار آخرت اللہ کی رحمت پر ہے۔ یہ جو نماز، روزہ اور جو عبادات اور صدقات ہم کرتے ہیں، یہ پہلے ہم اس کا انعام لے چکے ہیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے اگلوں کو، باپ داداؤں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن سکو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو تخلیق اور صحت اور روزی اور رزق اور زندگی بھر کی نعمتیں، یہ جو ہم پہلے لے چکے ہیں، یہ اس کا شکر ادا کر رہے ہیں جو نیکیاں ہم کر رہے ہیں۔ جو آخرت میں ملے گا وہ مزید اس کا انعام ہوگا، ہم وہ خرید نہیں سکتے، آخرت خریدی نہیں جاتی۔ اور جو نعمتیں ہم حاصل کر چکے ہیں، ایک واقعہ حدیث شریف میں آتا ہے، جبرائیل امین نے عرض کی بارگاہ رسالت میں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اور جب وہ ہوش سنبھالی اور دین کی طرف راغب ہوا تو وہ لوگوں سے الگ ہو کر ایک جزیرے پر چلا گیا۔ اللہ نے اس کی خوراک وہاں مہیا کر دی، چشمے جاری کر دیے، پھل لگا دیے، وہ چشموں سے پانی پیتا، پھل کھاتا، نماز روزہ کرتا، اور 400 سال زندہ رہا، اور 400 سال اس جزیرے پہ اکیلا رہا اور رات دن عبادت ہی کرتا رہا۔ اور اللہ اس پر اتنے راضی تھے کہ جب اس کی موت آئی تو اللہ نے حکم دیا ملک الموت سے کہ اس سے پوچھ لو کس حال میں مرنا چاہتا ہے اور اس طرح اس کی جان قبض کرو۔ تو ملک الموت نے پوچھا کہ آپ کس انداز میں مرنا چاہیں گے؟ تو اس نے کہا مجھے اجازت دو، میں وضو کرتا ہوں، نفل نیتتا ہوں، اور میں سجدے میں جب ہوں تو آپ میری روح قبض کر لیں، تاکہ میں چاہتا ہوں کہ قیامت کو میں اٹھوں تو سجدے سے اٹھوں۔ عرض کی یا رسول اللہ، میں اب بھی جب آتا ہوں زمین پر یا جاتا ہوں واپس تو میں دیکھتا ہوں کہ صدیاں بیت گئیں لیکن اس کا وجود اسی طرح سالم ہے اور اس جزیرے میں سر بسجود ہے، بارش، دھوپ، گرمی، وقت اس پر اثر نہیں کر سکا۔ لیکن عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ، عجیب بات یہ ہے جو میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ یوم حشر جب یہ اٹھے گا تو ارشاد باری ہوگا اذهبوا ابدی الی جنتی برحمتی، میری رحمت سے میرے بندے کو جنت میں لے جا۔ تو اس وقت وہ عرض کرے گا کہ یا اللہ، بے شک تیری رحمت بے شمار ہے، لیکن 400 سال میں نے بھی بغیر تیرے سجدوں کے اور کچھ نہیں کیا، تو کچھ میرے سجدوں کی بھی تو کوئی قیمت ہوگی۔ تو ارشاد باری ہوگا کہ اگر یہ عدل چاہتا ہے تو یہ تو معاوضہ تھا نا ان نعمتوں کا جو میں نے دی ہیں، جو پہلے وصول کر چکا ہے، تو ان نعمتوں کے مقابلے میں ان سجدوں کا وزن کر لو۔ تو فرمایا صرف آنکھ کی بینائی رکھی جائے گی جو اس نے 400 سال استعمال کی، دوسری طرف اس کی ساری یہ باتیں رکھی جائیں گی تو وہ کم پڑ جائیں گی اور اس کی قیمت زیادہ ہوگی اور وہ عبادتیں اس سے کم پڑ جائیں گی۔ ایک نعمت کا بدلہ نہیں بن سکی تو کتنی نعمتیں انسان استعمال کرتا ہے۔ تو فرمایا حکم ہوگا اگر انصاف چاہتا ہے تو اسے اتنا عرصہ جہنم میں رکھو جب تک سب نعمتوں کی قیمت پوری ہو جائے، پھر بات کریں۔ تب وہ عرض کرے گا بارے الہ مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے معاف کر دے، تو معاف کرنے والا ہے، میں نے بہت غلط کیا۔ تو ارشاد ہوگا اگر معافی چاہتا ہے
رحمت چاہتا ہے تو اسے جنت بھیج دو، عدل چاہتا ہے تو اپنا حساب پورا کر۔ تو بھئی یہ جو ہم کر رہے ہیں، جس پر ہمیں بڑا ناز ہے کہ میں نمازیں پڑھتا ہوں میری دکان نہیں چلتی، دکان چلنی ہے دنیا کے طریقے سے، نمازیں تم پڑھ رہے ہو، جو تمہارے پاس زندگی، حیات، نعمتیں بے پناہ تمہارے پاس پہلے ہیں، ان کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور وہ بھی پورا نہیں ہو رہا۔ آخرت بہترین انعامات ہیں، لیکن سب اس کی عطا ہے، سارے اس کی بخشش ہے، ساری اس کی رحمت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر میں جلوہ افروز تھے تو فرمایا اللہ کی رحمت کے سوا کوئی نہیں بخشا جائے گا، جو بھی بخشا جائے گا اللہ کی رحمت کے سہارے بخشا جائے گا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بھی؟ فرمایا بے شک میں بھی۔ کہ آپ تو شفیع المذنبین ہیں، آپ کی شفاعت کے سارے تو لوگ بخشے جائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا تو کیا یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے؟ یہ بھی تو اللہ کی رحمت ہے نا مجھ پر، یہ تو اللہ ہی کا انعام ہے نا۔ تو وہ معاملہ اس کی عطا پر اور اس کی رحمت پر ہے۔ اللہ کریم ہمیں روشن سینہ، سالم دل اور برکات نبوی سے سرفراز فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔